احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کی ناحق بے عزتی کرنا سود کھانے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 5 سنہری فرمان۔ تم نجومی کے پاس نہ جایا کرو۔ صحیح مسلم۔ قبروں کو سجدہ گاہ نہ بناؤ۔ صحیح مسلم۔ لذت کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ صحیح بخاری۔ دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی یا مسافر۔ صحیح بخاری۔ اللہ اس چہرے کو تر و تازہ رکھے جو حدیث کو آگے بڑھائے۔ صحیح بخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمانوں کو خوف زدہ نہ کرو، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ دنیا کی تاریخ میں کوئی کسی کے لیے اتنا نہیں رویا جتنا ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی بخشش کے لیے روئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب سے جہنم پیدا کی گئی ہے تب سے میکائیل علیہ السلام نہیں ہنسے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دنیا میں دوغلا ہوگا تو روز قیامت اس کی زبان آگ کی ہوگی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی کسی کے سامنے شام کا کھانا رکھا جائے اور ادھر نماز کھڑی ہو تو پہلے کھانا کھا لے اور نماز کے لیے جلدی نہ کرے جب تک کھانے سے فارغ نہ ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہ ہوگا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہے جو وہ اپنے نفس کے لیے چاہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز میں اگر کوئی بات پیش آ جائے تو مردوں کو سبحان اللہ کہنا اور عورتوں کو ہاتھ پر ہاتھ مار کر یعنی تالی بجا کر امام کو اطلاع دینی چاہیے۔ واہ، یہ ہے اسلام مکمل ضابطۂ حیات۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی جس کی بہتری چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے اعمال باطل ہو گئے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فجر کی 2 سنت رکعتیں دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں ہے سب سے بہتر ہیں۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ یہ 2 رکعتیں مجھے ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی دعا کرتے تو 3 بار کرتے اور جب بھی کچھ بھی مانگتے تو اس کو 3 بار دہراتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بستر پر جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارا ایک حفاظت کرنے والا مسلسل تمہارے ساتھ رہے گا اور کوئی شیطان
صبح تک تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن نہ تو تان کرنے والا ہوتا ہے، یعنی کہ تانے دینے والا، اور نہ لعنت کرنے والا ہوتا ہے، اور نہ ہی فحش بکنے والا، اور نہ ہی زبان دراز ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی دعا کرتے تو 3 بار کرتے، اور جب بھی کچھ بھی مانگتے تو اس کو 3 بار دہراتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بستر پر جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارا ایک حفاظت کرنے والا مسلسل تمہارے ساتھ رہے گا، اور کوئی شیطان صبح تک تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن نہ تو تان کرنے والا ہوتا ہے، یعنی کہ تانے دینے والا، اور نہ لعنت کرنے والا ہوتا ہے، اور نہ ہی فحش بکنے والا، اور نہ ہی زبان دراز ہوتا ہے۔ پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر مائی چینل۔ جزاک اللہ۔